کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اس کے بغیر رہا جائے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجودہ نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی سے جڑتے ہیں تو آخر تک ساتھ نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں محرومیوں اور تنہائیوں کے ساتھ جینا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے، اب رشتوں کا خون ہوتا ہے۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن شرمندگی کا ایک آنسو ممکن ہے کہ عمر بھر کے گناہ معاف کروا دے۔ عورت صرف دو جذبوں کی محتاج ہوتی ہے، عزت اور محبت۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ وہ بیٹی کا باپ بنا تو سمجھا کہ خوف اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ خوشی اس بات کی کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نوازا تھا، خوف اس بات کا کہ نہ جانے اس کا نصیب کیسا ہوگا۔ دوسروں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دو، اللہ تمہیں سکون دے گا۔ جو چیز لینا چاہتے ہو وہ دوسروں کو دینا شروع کر دو۔ جو کچھ ملا بہترین ملا، اور جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ جب اللہ سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں، وہ پہلے سے باخبر ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، باقی محبتیں پہلی محبت کو بھلانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اپنی زبان کو نرم گفتگو اور سلام کا عادی بناؤ، اس سے تمہارے دوست زیادہ اور دشمن کم ہوں گے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی دوسرا انسان اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ جب انسان کی محنت غلط ہو جائے تو یقین کمزور ہو جاتا ہے، اور جب یقین خراب ہو جائے تو اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اعمال خراب ہو جائے تو انسان ناکامی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ پیچھے مڑ کر ماضی کو نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے اور بار بار دیکھنا چاہیے، تاکہ اپنی اوقات نہ بھولے، کہ یہ یاد رہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ عورتوں کے پاس کوئی راز نہیں چھپتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عورتوں کو راز رکھنا نہ آتا تو آج کوئی مرد سر اٹھا کر نہ چل سکتا۔ کسی بھی دوست کی جانب سے کی گئی غلطی کو بھولنے کی کوشش کریں، لیکن اس دوست کو ضرور یاد رکھیں جس نے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اپنے سے اوپر دیکھنے سے احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، جو ناشکری پیدا کرتی ہے۔ اپنے سے نیچے دیکھنے انسان اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اگر چیزیں تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں تو تم اچھی قسمت والے ہو، لیکن اگر نہیں ہو رہی تو تم بہت خوش قسمت ہو، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں۔ برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا برے وقت میں اپنوں سے لگائی گئی امیدیں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ بعض لوگ مرتے ہیں تو ان کے ساتھ کئی لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگ مرتے ہیں تو کئی لوگ جینے لگ جاتے ہیں۔ بغداد میں ایک نان بھائی تھا، وہ بہت اچھے نان لگاتا تھا، اور دور دور سے دنیا اس کے گرم گرم نان خریدنے کے لیے آتی تھی۔ کچھ لوگ بعض اوقات اس کو کھوٹے سکے دے کر چلے جاتے، جیسے یہاں ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں۔ وہ نان بھائی کھوٹا سکہ لینے کے بعد، اسے جانچنے اور پرکھنے کے بعد اسے اپنے گلے میں ڈال دیتا تھا، کبھی واپس نہیں کرتا تھا، اور کسی کو آواز دے کر نہیں کہتا تھا کہ تم نے مجھے کھوٹے سکے دے دیے، بے ایمان آدمی ہو، وغیرہ وغیرہ، بلکہ محبت سے وہ سکہ بھی رکھ لیتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے
پکار کر اللہ سے کہا، اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لے کر انہیں اعلیٰ درجے کے خوشبودار گرم گرم صحت مند نان پہنچاتا رہا اور وہ لے کر جاتے رہے۔ آج تیرے پاس جھوٹی اور کھوٹی عبادت لے کر آ رہا ہوں، وہ اس طرح سے نہیں جیسے تو چاہتا ہے۔ میری تجھ سے یہ درخواست ہے، جس طرح میں نے تیری مخلوق کو معاف کیا تو بھی مجھے معاف کر دے، میرے پاس اصل عبادت نہیں ہے۔ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ اونچے مقام پر فائز تھا اور اللہ نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا وہ متمنی تھا۔ میں نے وقت کی بھیڑ میں کھو جانے والوں کو دوبارہ ملتے نہیں دیکھا، اگر کبھی وہ آمنے سامنے آئے بھی تو وہ وہی لوگ نہیں ہوتے۔ پھول اور کانٹے انسان اپنی راہ میں خود بچھاتا ہے، مگر الزام دوسروں کے سر لگاتا ہے۔ دھوکے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، یہ جہاں سے آتا ہے وہیں سے واپس لوٹ کر جاتا ہے۔ دنیا میں فنا ہونے والی چیزوں سے محبت نہ کرو، بلکہ اس ذات سے کرو جو لافانی ہے۔ محبت اور دوستی خدا کے بہترین تحفے ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، انہیں خود غرض لوگوں پر برباد مت کرو۔ دل کی باتوں کو کسی کے سامنے کہنے اور مانگنے سے بہتر ہے کہ اپنے دل کی بات، دکھ، تکلیف کو صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے کہو، کیونکہ بے شک وہی قسمت کے لکھے بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، اگر تمہاری کوئی بری بات کسی کو اچھی لگے تو سمجھ لو اس انسان کے لیے تم بہت خاص ہو۔ جتنا مرضی محبت سے سنبھال لو، جن رشتوں میں سچائی نہ ہو وہ خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب ناراض ہے۔ محبت کی منزل نکاح ہے، زنا نہیں۔ وہ شخص کس طرح تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو، مٹی میں ملنے والا ہو اور مٹی میں کیڑوں کی غذا بننے والا ہو۔